مولاي صل وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والا جو جمعہ ہے وہ الوداع جمعہ. الوداع جمعہ کو لے کر ہمارے بعض مردوں میں بھی اور عورتوں میں خاص طور پر بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ آج الوداع جمعہ ہے. الوداع جمعے کے لیے الگ سے کپڑے بنائے جائیں گے، الوداع جمعے کے لیے الگ سے پکوان بنائے جاتے ہیں، الوداع جمعے کے لیے خاص طور سے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، الوداع جمعے کے لیے عورتوں اور نمازی بھی عورتوں نے خاص کر رکھی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جن کی قرآن و حدیث سے کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا. نہ کوئی کپڑوں کا ثبوت ملتا کہ الوداع جمعے کے لیے آپ کپڑے بنائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الوداع جمعہ بھی دیگر جمعے کی طرح ایک جمعہ ہے. جس طرح رمضان مبارک کے اور جمعے ہیں، یہ بھی ایک جمعہ رمضان مبارک کا ہے. جس طرح اور جمعوں میں آپ نے عبادتیں کی، اسی طرح اس جمعے میں عبادت کریں. بعض مستورات اس جمعے میں کپڑے بھی پہنتی ہیں اور کہتی ہیں کہ الوداع جمعے میں جو کوئی کپڑے پہنتا ہے اس سے کبھی بھی حساب نہیں ہوگا ان کپڑوں کا. عجیب بات ہے کہ جمعے کے دن کو خاص کر لیا. یہ الوداع جمعے کی دیکھو کوئی خاص فضیلت حدیث میں نہیں آئی ہے. نہ کپڑے پہننے کی فضیلت ہے، نہ اچھا پکانے کی فضیلت ہے، اور نہ لوگوں کی دعوت کرنے کی. جمعے کے دن، الوداع جمعے کے دن خاص طور پر آپ عام دنوں میں دعوتیں لوگوں کی کریں. اور ایسے ہی بعض مستورات نمازوں کو بھی مخصوص کر دیا کہ الوداع جمعے میں یہ نماز پڑھ لیں تو اتنے گناہ معاف، الوداع جمعے میں یہ نماز پڑھ لیں تو قضاء عمری معاف. یہ تمام کی تمام بیہودہ باتیں ہیں. ہاں، الوداع جمعہ ایک بات کے لیے خاص ہے کہ الوداع جمعہ آتا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ تو خاص ہے. یہ اور ہمارے لیے ہر دن خاص ہوتا ہے کہ آج کا جو دن ہمارا چل رہا ہے کل کو پتہ نہیں یہ دن ملے گا کہ نہیں. اس لیے آج ہی کے دن جتنی اللہ کی عبادت کی جائے کم ہے. الوداع جمعے میں جتنی اللہ کی عبادت کی جائے کم ہے. لیکن کوئی خاص طریقے سے عبادت کرنا اس طرح قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.